السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، ایام محرم، ایام سوگواری و عزاداری و پرساداری و ماتمداری امام حسین علیہ السلام۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 15 محرم الحرام 16 محرم الحرام 1444 ہجری ہے اور 15 اگست 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 930 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ شاعر اہل بیت علیہم السلام مولانا مناظر میرٹھی صاحب میرٹھ انڈیا سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام سید اون عباس بخاری صاحب ماڑی انڈس میاں والی پاکستان سے، اور شاعر و نوحہ و منقبت خان جان عباسی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج پیر کا دن ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ آج کے دن ہم مولا کی بارگاہ میں مولا کے ہی مہمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی مصیبت میں غمزدہ اور اہل بیت علیہم السلام کی خوشی میں ہی خوش ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبتوں کو ہی ہم اپنی سب سے بڑی نسبت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، کیونکہ یہی نسبت باقی رہنے والی ہے۔ باقی سب نسبتیں کسی بھی قسم کی نسبت ہو فنا ہو جانے والی ہے، بس نسبت رہے گی تو اہل بیت علیہم السلام کی۔ ہم متعلق ہیں اہل بیت علیہم السلام سے کیونکہ ہم تعلق پکڑنے والے ہیں، اس میں فاعل کا کلمہ ہے متعلق، تعلق پکڑنے والا، اور جن سے ہم تعلق پکڑتے ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، یعنی متعلق ہیں، اس میں مفعول کے وزن کے اوپر متعلق، ہمارے متعلق اہل بیت علیہم السلام ہیں اور ہم متعلق ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق اہل بیت علیہم السلام سے ہی ہے، لہذا ہم ہر حال میں اہل بیت علیہم السلام سے ہی متعلق ہیں، اور یہ نسبت ہماری اتنی قوی نسبت ہے کہ زندگی موت ہماری اسی نسبت کے اوپر ہے، اور ہماری بقا اسی کے سبب سے ہے، دوام اسی کے سبب سے ہے، نجات اسی کی سبب سے ہے، اور بقا ہماری اسی کے سبب سے ہے۔ لہذا ان سب نسبتوں میں سب سے قوی نسبت اہل بیت علیہم السلام کی نسبت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف و فضیلت و عزت کا سبب قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے شاعر اہل بیت علیہم السلام مولانا مناظر میرٹھی صاحب میرٹھ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے، یا علی مدد، یا علی مدد علیہ السلام۔ کربلا کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کے نذرانے یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا بہت بڑا شرف ہے۔ چاہوں گا حسن عقیدت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے میں تمام ہی ممبران اور جو بھی امام حسین ٹی وی کے ممبران ہیں اور جو بھی اس خدمت کے لیے ہمیں موقع دے رہے ہیں اور تمام ہی شعراء اور ذاکرین کو اس خدمت کا موقع دے رہے ہیں، میں ان تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص قبلہ جاوید الحسن صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہ سعادت جو ہے فراہم کرنے کا موقع دیا کہ میں مجھ حقیر کو کربلا محلہ جیسی سرزمین میں میری آواز کو پہنچا رہے ہیں اور مجھے یہ موقع دے رہے ہیں۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی تمام تر نیک حاجات کو قبول فرمائیں۔ الہی آمین۔ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 مصروں سے قصے کے ثواب کا آغاز کر رہا ہوں۔ شہزادی کونین والے سے عرض کرتا ہوں کہ جب آئے گا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تیغ کرے گا، پھر خود تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ پہلے تیرے قاتل کو تہہ تیغ کرے گا، پھر خود تیرے روزے کی بنیاد رکھے گا۔ اور اسی 4 مصرے بالکل اسی طرح کے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، شہزادی کونین کے حوالے سے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو کیا چیز باقی رہے گی اور کیا ہوگا۔ اسی طرح بسم اللہ۔
شاید کال ہولڈ ہو گئی تھی. جی بسم اللہ. کرتا ہوں کہ باقی رہے گا دین خدا کا وقار. واہ 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 واہ. دین خدا کا وقار بھی واہ. تعمیر ہوگا بنت نبی کا مزار بھی. انشاءاللہ. رہے گا دین خدا کا وقار بھی. جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ باقی رہے گا دین خدا کا وقار بھی تعمیر بنت نبی کا مزار بھی. محسن قاتلوں کو مٹانے کے واسطے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی قرار ہیں ذوالفقار. واہ 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 واہ. قرار ذوالفقار. محسن کے قاتلوں کو مٹانے کے واسطے مہدی بھی قرار ہیں اور ذوالفقار بھی. بہت بہت شکریہ. چھوٹے شہزادے ابو الہوائی جناب اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. اور دوسرے مصرے میں ایک محاورہ استعمال کیا ہے. اگر وہ محاورہ اپنی جگہ صحیح صرف ہو گیا ہو تو دعائیں چاہتا ہوں. بسم اللہ. عرض کرتا ہوں اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے. واہ واہ. اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے. واہ. دن میں شام کو تارے دکھاؤں گا. واہ واہ. اصغر رباب سے یہ اشاروں میں کہہ گئے. واہ واہ. دن میں شام کو دکھاؤں گا. واہ واہ. اے دیکھنا تیرے ستم کے بعد. واہ واہ. اے تو دیکھنا تیرے ستم کے بعد مجھے روئے گی میں مسکراؤں گا. واہ واہ واہ. مجھے واہ 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 واہ. دیکھنا تیرے ستم کے بعد مجھے روئے گی میں مسکراؤں گا. بہت بہت شکریہ. سلامت رکھیں. ایک مطلع اور 6-7 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. توجہ کا طالب ہوں. بالکل نئی ردیف ہے. میں نے ابھی تک منقبتی اشعار میں ردیف نہیں سنی ہے. ماشاءاللہ. شاید آپ نے بھی نہ سنی ہو. اور کوشش ہے کہ منقبتی اشعار ہے کچھ ایسے اشعار جائیں جو قابل ہوں. بسم اللہ. عرض کرتا ہوں کہ پیش کھلے رفتار پیش حاکم جو کھلے گرفتار واہ. کٹ گئے تیر و کماں خنجر و تلوار. واہ واہ. پیش حاکم جو کھلے ایک گرفتار کے ہوں کٹ گئے خنجر کے ہوں. واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار. واہ واہ. واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار. پاک جائیں گے لمحوں میں گنہگار. واہ 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 واہ. پاک آئیں گے لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ. واسطہ دے کے پیمبر کرے استغفار. پاک ہو جائیں لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ. اور یہ بھی شعر سنیے گا بطور خاص کہ پیش جو کھلے ایک گرفتار کے ہونٹ خنجروں کے ہونٹ. واسطہ دے کے پیمبر کا کرے استغفار. پاک ہو جائیں لمحوں میں گنہگار کے ہونٹ. شہنکار کی تلوار سے وہ وار کیا. انکار کی تلوار سے وہ وار کیا. کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. مولا سلامت رکھیں. شہن انکار کی تلوار سے وہ وار کیا. کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ. اور سماعت کیجیے گا کہ کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہونٹ. زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے. زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے. یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے. واہ 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 واہ. زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے. یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ. اور یہ شعر قبلہ جاوید الحسن صاحب بطور خاص آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. بسم اللہ. اور آپ کی سماعتوں کے حوالے سے میں تمام ہی مومنین جو سماعت کر رہے ہیں ان کی سماعتوں تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں. بہت اچھا شعر ہے. انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور آپ کے دلوں تک یہ شعر پہنچیں گے. بسم اللہ. سماعت کیجیے گا کہ شہن انکار کی تلوار سے وہ وار کیا. کانپتے رہ گئے بیعت کے طلبگار کے ہوں. واسطہ پیمبر کا کرے استغفار. پاک ہو جائیں گے گنہگار کے ہونٹ. اور زلزلہ ظلم کے ایوان میں آ جاتا ہے. یا علی کہتے ہیں جب ایک عزادار کے ہونٹ. کیا فضیلت ہے تیری بدولت مختار. کیا فضیلت ہے تیری بدولت مختار. پھر تبسم سے سجے آستے بیمار کے ہونٹ. واہ 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 واہ.
پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ، دیا کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ یہ بہت سادہ شعر ہے، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ کیا فضیلت ہے تیری، تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ، اور جب زبان کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، جب زبان کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میثم تمار کے ہونٹ۔ واہ 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 واہ، ذکر علی سولی پر، بہت بہت شکریہ، مولا سلامت رکھیں۔ جب زبان کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میثم تمار کے ہونٹ۔ اور یہ شعر سماعت کیجیے گا، کسی لائق کو ایک بہت بڑا مفہوم اس شعر میں پوشیدہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کے دلوں تک یہ مصرے پہنچیں گے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شعر، اور جہاں بھی میں نے کلام پڑھا ہے سب سے زیادہ اسی شعر پر مجھے دعاؤں سے اور داد و تحسین سے نوازا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سماعت کرتا ہوں، بسم اللہ، پیش کرتا ہوں یہ گا کہ جب زبان کٹ گئی پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے تمار کے ہونٹ، اور کیا فضیلت کی تیری بدولت مختار، پھر تبسم سے سجے عابد بیمار کے ہونٹ۔ بھوک تھی پیاس بھی تھی مشق تھی دانتوں میں مگر، واہ واہ، تھی پیاس بھی تھی مشق تھی دانتوں میں مگر، واہ واہ، بھوک تھی پیاس بھی تھی مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار۔ واہ 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 واہ، مشق تھی دانتوں میں مگر، واہ واہ، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ۔ ماشاءاللہ، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ، بھوک تھی پیاس بھی تھی مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ ہے کہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ۔ اور یہ آخری دو شعر آپ کی سماعت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ تمام کروں گا، شاید میرا وقت بھی ہونے والا ہے۔ بسم اللہ، میں پیش کرتا ہوں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج ہے، اور آپ جانتے ہیں باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ۔ جی بسم اللہ، یعنی حاجت کا دروازہ نہیں، حاجتوں کا دروازہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جائز حاجتیں ہیں وہ غازی کے پاس پوری ہوتی ہیں۔ عنایت، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات کے کسی در پہ آپ جائیے، آپ کو جھولی پھیلانی پڑے گی، آپ کو ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، آپ کو سوال کرنا پڑے گا۔ جی بسم اللہ، یعنی یہ سارے پڑیں گے جب آپ سے کچھ طلب مانگیں گے۔ لیکن غازی عباس علیہ السلام کا در وہ در ہے کہ یہ جب عطا کرتے ہیں تو ان کی عطا کرنے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، ان کی عطا کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ اور وہ انداز عطا کرنے کا انداز کیا ہے وہ میں نے اس شعر میں نظم کیا ہے، سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ، کہ جب زبان پھر ذکر علی سولی پر، ہنس کے کرتے ہی رہے میثم تمار کے ہونٹ، بھوک تھی پیاس بھی تھی مشق تھی دانتوں میں مگر، معجزہ یہ بھیگے نہ علمدار کے ہونٹ، اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، اس سے پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبدار کے۔ واہ 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 واہ، سلامت رہے، پہلے ہی یہ بھر دیتے ہیں جھولی اس کی، واہ واہ واہ، کھلنے دیتے نہیں عباس طلبدار کے۔ سلامت رہیں، ماشاءاللہ، اللہ، مولا آپ کو خوش رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، بہت پیارے اشعار لکھے، خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا اسی طریقے سے مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے رہیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ امیدوار رہوں گا اسی طریقے سے محبت کے ساتھ شرکت فرماتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام مولانا مناظر میرٹھی صاحب، میرٹھ انڈیا سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری یقیناً ہمارے لیے ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، خاص کیا بلکہ ہماری شہرگ حیات ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے۔ عزاداری ہمارے عبادات میں سے ایک عبادت کا نام ہے، ہمارے دین کے چہرے کا نام عزاداری سے ہی ہے۔ جس طریقے سے نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان عزاداری بھی ہے۔
आज़ादारी अगर ना हो तो हम अपने आप को मरा हुआ समझते हैं। हमारी रूह हयात है आज़ादारी, लिहाजा आज़ादारी को बाकी रखने के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी खर्च किया, तबलीग भी की, तरबियत भी की और अपनी ख़वातीन तक से आज़ादारी में शिरकत कराई, ताकि हमें पता चले कि हमारी ख़वातीन भी उनकी ख़वातीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ख़वातीन की सीरत पर अमल करते हुए आज़ादारी करें, आज़ादारी में शरीक हों और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत को उजागर करें। आज़ादारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ये आज़ादारियाँ जारी रहेंगी। हम नहीं थे, आज़ादारी थी, हम हैं, आज़ादारी है। आज़ादारी हमारे सबब से नहीं है, हम आज़ादारी के सबब से हैं। हमारी बका है आज़ादारी, हमारी रूह हयात है आज़ादारी, हमारी शहरग हयात है आज़ादारी, हमारी नजात का सबब है आज़ादारी। आज़ादारी ना हो तो हम मुर्दा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद औन अब्बास बुखारी साहब, माड़ी इंडस मियाँ वाली, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मोहल्ला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मवद्दत का नजराना पेश करने का वक्त है। चाहूँगा हुस्न अकीदत को मौला की बारगाह में पेश कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। जी जी, सबसे पहले तो भाई मैं आपका और आपकी तमाम टीम का मशकूर हूँ कि आपके तवस्सुल से मुझे करबला मोहल्ला में सलाम पेश करने की सादत हासिल हो रही है। माशाल्लाह। और सबसे पहले मौला अब्बास का एक कसम पेश करूंगा कि हाथों के बिना रिज़्क़ के खुदा बांट रहा है। वाह वाह। हाथों के बिना रिज़्क़ के खुदा बांट रहा है, घर घर में वो है दर की विला बांट रहा है। वाह वाह वाह। हाथों के बिना रिज़्क़ के खुदा बांट रहा है, घर घर में वो है दर की विला बांट रहा है। खुर्शीद ही देता है ज़िया चांद को, लेकिन एक चांद है सूरज को ज़िया बांट रहा है। वाह 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 वाह। एक चांद है सूरज को ज़िया बांट रहा है। और एक और कहता है कि लूं फर्श करबला को मुअल्ला किया गया। वाह 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 वाह। यूं फर्श करबला को मुअल्ला किया गया, तीरों से ना को अपना मुसल्ला किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूं फर्श करबला को मुअल्ला किया गया, तीरों से ना को अपना मुसल्ला किया गया। वाह वाह। कितनी बुलंद बात है मौला हुसैन की। वाह 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 वाह। कितनी बुलंद ज़ात है मौला हुसैन की, जिस पर ज़ुबान कुन से तवल्ला किया गया। वाह 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 वाह। कितनी बुलंद ज़ात है मौला हुसैन की, जिस पर ज़ुबान कुन से तवल्ला किया गया। और 3 अशआर हैं कि मक़तले इश्क में एक सर हुआ नेज़े पे अयाम। वाह वाह वाह। मक़तले इश्क में एक सर हुआ नेज़े पे आया, दीन हक बैठ गया उसकी घनी छाँव में। अल्लाहु अकबर। मक़तले इश्क में एक सर हुआ नेज़े पे आया, दीन हक बैठ गया उसकी घनी छाँव में। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरे कदम थे वरना। अल्लाहु अकबर। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरे कदम थे वरना, फूल खिलते हैं कहाँ रेत के सहराओं में। वाह 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 वाह। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरे कदम थे वरना, फूल खिलते हैं कहाँ रेत के सहराओं में। और देख के जंजीर सुए फर्शे अज़ा भेजती हैं। वाह वाह। देख जंजीर सुए फर्श अज़ा भेजती हैं, हौसले आते हैं उन माओ से इन माओ में। वाह 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 वाह। देख जंजीर सुए फर्श अज़ा भेजती हैं, हौसले आते हैं उन माओ से इन माओ में। और एक कलाम है कि बगैर जिस्म के जो सर कलाम करता है। वाह 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 वाह। बगैर जिस्म के जो सर कलाम करता है, फकत ये काम जहां में इमाम करता है। वाह 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 वाह। बगैर जिस्म के जो सर कलाम करता है, फकत ये काम जहां में इमाम करता है। और सवारे मोहरे नबूवत से आशना है सब। वाह वाह।
سوارے موہرے نبوت سے آشنا ہے سب، حسین کس لیے حجت تمام کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سوارے موہرے نبوت سے آشنا ہے سب، حسین کس لیے حجت تمام کرتا ہے، اور بنا کے خاک سے کھل دے بری مکان نام۔ واہ واہ۔ بنا کے خاک سے کھل دے بری مکان نام، تیرے حسین پہ اتنا سلام کرتا ہے۔ واہ واہ۔ اور یہ کاندھوں پہ دین کو اٹھائے پھرتا ہے، یہ کون کاندھوں پہ دین کو اٹھائے پھرتا ہے، یہ کس کے سجدے کو سجدہ سلام کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ کون کاندھوں پہ دین کو اٹھائے پھرتا ہے، یہ کس کے سجدے کو سجدہ سلام کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور تیری اذان پہ سورج کی آنکھ کھلتی ہے۔ واہ واہ۔ تیری اذان پہ سورج کی آنکھ کھلتی ہے، درے بطول کا تو احترام کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تیری اذان پہ سورج کی آنکھ کھلتی ہے، درے بطول کا تو احترام کرتا ہے۔ اور کربلا معلّہ میں اسلام پڑھا جا رہا ہے تو اسی کی جہانگیر شہزاد علی اکبر کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ زمین کربلا میں شر تلک جوان رہے۔ واہ واہ۔ زمین کربلا میں شر تلک جوان رہے، حسین اس لیے اکبر کے نام کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ۔ زمین کربلا میں شر تلک جوان رہے، حسین اس لیے اکبر کے نام کرتا ہے۔ اور ایک قطع ہے اور اجازت کے، زنجیر توق ساتھ میں بیڑی کرے رکھوں۔ واہ واہ۔ زنجیر توق ساتھ میں بیڑی کرے رکھوں، سجاد کہہ کے آنکھ یہ میری کرے رکھوں۔ واہ واہ۔ زنجیر توق ساتھ میں بیڑی کرے رکھوں، سجاد کہہ کے آنکھ یہ میری کرے رکھوں۔ سورج غمے حسین میں ہے اشک بار، اور واہ واہ۔ سورج غمے حسین میں ہے اشک بار، اور عابد کے دکھ میں رات اندھیری کرے رکھوں۔ واہ 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 واہ۔ اور بھائی آخری شعر اور اجازت کے، اتنا جھکا ہوں بنتے محمد کے در پہ میں، اتنا جھکا ہوں بنتے محمد کے در پہ میں، میری جبین جا کے لگی آسمان سے۔ واہ 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 واہ۔ اتنا جھکا ہوں بنتے محمد کے در پہ میں، میری جبین جا کے لگی آسمان سے۔ واہ 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 واہ۔ بھائی بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں، قائم مولا کے ساتھ میں رہیں آپ۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ مختصر وقت میں بہت پیارا کلام پڑھا، خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت علیہ السلام سید اون عباس بخاری صاحب، ماڑی انڈس میاں والی پاکستان سے۔ خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنا میں ذکر کروں اتنا کم ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر ہم جو خوبی دیکھتے ہیں اس ذکر کے صدقے سے ہے، کیونکہ اس ذکر کے صدقے سے جو دین بھولا ہوا ہے عزاداری کی طرف آتا ہے، عزاداری کی طرف آتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی طرف آتا ہے، معرفت کی طرف آتا ہے تو ان کے فرمان کی طرف آتا ہے، ان کے فرمان کی طرف آتا ہے تو اسلام کی طرف آتا ہے، جب اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اسلام کے احکام کی طرف آ جاتا ہے، جب اسلام کے احکام کی طرف آتا ہے تو ہر عمل اس کا بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کی ہر نعمت و رحمت و برکت و خوبی و اصلاح و اچھائی اس ذکر کے سبب سے ہے، اس ذکر کے صدقے سے ہے، اس ذکر کے وسیلے سے ہے۔ لہٰذا اس ذکر کو ہمیں مزید سے مزید بہتر سے بہتر انداز و احترام کے ساتھ مناتے رہنا چاہیے۔
ताकि ये ज़िक्र जारी व सारी रहे। और इस ज़िक्र का जोबन 1400 साल हो गए हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है। इस रिज़ के ज़िक्र में रानाई और खूबी मज़ीद बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। इस नेमत ज़िक्र के अंदर रहमतें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हमारे साथ है और हम इसके साथ हैं। हम अर्ज़ कर रहे थे कि हम मुतअल्लिक़ हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुतअल्लक़ हैं। हम ताल्लुक़ पकड़ने वाले हैं, जिनसे ताल्लुक़ पकड़ा जाता है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं, और हम ही उनके दामन को पकड़ेंगे, उनके कदमों में झुकेंगे, उनके कदमों को पकड़ेंगे तो हम किसी मकाम के हामिल हो सकते हैं, किसी मकाम को हासिल करने वाले हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर व नोहा खां जनाब जान अब्बासी साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कैसे हैं जनाब क़िबला? करम मौला का एहसान है। करबलाए मौला की पाक धरती में आपके लिए दुआ गो हूँ और आपसे भी दुआ का मुतमन्नी हूँ। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। मवद्दत के नजराने पेश करने का वक्त यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ही वक्त है। चाहूँगा मौला की बारगाह में हुस्न अक़ीदत को निसार फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जिसने मुझे मौला की ड्यूटी में शामिल किया, मौला की हाज़िरी करवाई। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। मौला आपको सलामत रखे। आप भी सलामत रहे। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बावाज़े बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, तेरी फुरकत तेरी चाहत मुझे तड़पाती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है। हाय किस दिल से करूं अपनी मुसीबत का बयां, प्यास से हल्क में कांटे हैं सुलगती है जुबां, किससे फरियाद करूं मुंह से निकलता है धुआं, जब से अम्मू मेरी आंखों से हुए बाप बनेहा, हर कदम पर तेरी बेटी को जल आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है। कम सिनी पर मेरी कोई न तरस खाता है, हर कोई तेरी यतीमा पे सितम ढाता है, ताजियानों को कोई पुश्त पे बरसाता है, क्या कोई ऐसे यतीमी का सिला पाता है, हर अज़ियत मेरी तकदीर को भा जाती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है। बालियां मुझको जो अम्मू ने पहनाई थी कभी, शिम्र को हाथों से जब खोल के मैं दे न सकी, खींच कर ले गया कानों से हमारे वो शकी, देखे वो आज भी जख्मों से लहू है जारी, तेरी फुरकत ये कले जा मेरा दहलाती है, हाय बाबा तेरी याद आती है, हाय बाबा तेरी याद आती है,
ہنس رہے ہیں میری غربت پہ مسلسل لادا، انتہا ظلم کی ہے اور ہے سکینہ تنہا، جل گیا آج سے کرتے کا جو دامن بابا، دیکھتی ہوں کہ تڑپتا ہے چچا کا لاشا، یہ ستم دیکھ کے خود موت بھی گھبراتی ہے، ہائے بابا تیری یاد آتی ہے، ہائے بابا تیری یاد آتی۔ اللہ اللہ بہت پیارا نوحہ، بہت پیاری آواز کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ کال کٹ گئی ہے، اگر دوبارہ وصل ہو جاتی ہے آپ کی کال تو یقیناً آپ کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ خداوند مطالعہ آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت پیارا نوحہ پڑھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے۔ خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جیسے ہی کال دوبارہ مل سکی تو ہم دوبارہ پیش کر دیں گے۔ بہرحال اس وقت آپ کی کال نیٹ کی شاید آپ کے یہاں پرابلم تھی جس کی وجہ سے کال کٹ گئی ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شاعر و نوحہ و منقبت خان جان عباسی صاحب، کراچی سندھ پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور اسی طریقے سے محبت کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش فرماتے رہیں۔ جناب حسنین اکبر صاحب کی ایک لکھی ہوئی منقبت پڑھتا ہوں۔ کیا نہ کربلا کے لیے بندوبست ہے، کیا نہ کربلا کے لیے بندوبست ہے، العصر اپنے آپ میں یوم الست ہے، ایک سجدے کے حضور ہے سجدے میں کائنات، ایک سجدے کے حضور ہے سجدے میں کائنات، نابود و نیست مٹ گئے معبود و ہست ہے، حر عین کارزار کے لمحے چلا گیا، حر عین کارزار کے لمحے چلا گیا، یہ اعتماد ظلم کی پہلی شکست ہے، دربار شام میں مسند ابن علی نہیں، دربار شام مسند ابن علی نہیں، جتنا بھی ہو بلند یہ مینار پست ہے، عباس کا علم سے علی کے جہاد تک، عباس کا علم سے علی کے جہاد تک، خیبر سے کربلا کا سفر ایک جست ہے، خیبر سے کربلا کا سفر ایک جست ہے، اوڑھے ہوئے لباس محرم ہے ان دنوں، اوڑھے ہوئے لباس محرم ہے ان دنوں، دنیا میں ہر وہ شخص جو کعبہ پرست ہے، فرش عزا پہ بٹتا ہوا رزق ہے دلیل، فرش عزا پہ بٹتا ہوا رزق ہے دلیل، جو دور ہے علم سے وہی تنگ دست ہے، آواز دینا مجھ کو اے دنیا تو بار بار، آواز دینا مجھ کو اے دنیا تو بار بار، اکبر غم حسین کی دنیا میں مست ہے، اکبر غم حسین کی دنیا میں مست ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھنے والوں نے بہت لکھا، پڑھنے والوں نے بہت پڑھا، لیکن ہر شخص تشنا ہے، ہر لکھاری تشنا ہے، ہر پڑھنے والا تشنا ہے کہ کسی طریقے سے مولا کے لیے اور لکھ لے اور پڑھ لے الف، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ لا تقنطو کا معنی ذرا حر سے پوچھئے، لا تقنطو کا معنی ذرا حر سے پوچھئے، ہے یغفر الذنوب وسیلہ حسین کا، لا تقنطو کا معنی ذرا حر سے پوچھئے، ہے یغفر الذنوب وسیلہ حسین کا،
کوفہ و شام کے اندر جو بیویوں پر بیتی اس کو جناب سید رضوان رضوی صاحب نے لکھا ہے، وہ پڑھنے لگا ہوں۔ واہ ویلا صد واہ ویلا، فاطمہ کی بیٹیوں کی چھین لی سر سے ردا، فاطمہ کی بیٹیوں کے چھین لی سر سے ردا، شرم کھاتی جا رہی ہے کوفہ کے دربار میں، شرم کھائے جا رہی ہے کوفہ کے دربار میں، دل پھٹتا جاتا ہے آ کے شام کے بازار میں، شرم کھائے جا رہی ہے کوفے کے بازار میں، دل پھٹا جاتا ہے آ کے شام کے بازار میں، جینا مشکل ہو گیا ہے عطرت اطہار کا، واہ ویلا صد واہ ویلا، شہزادی بن کے جس کوفے میں زینب تھی پلی، شاہزادی بن کے جس کوفے میں زینب تھی پلی، قیدی بن کر آ گئی اس کوفے میں بنت علی، شاہزادی بن کے جس کوفے میں زینب تھی پلی، قیدی بن کے آ گئی اس کوفے میں بنت علی، امتحان کتنا کٹھن ہے زینب لاچار کا، واہ ویلا صد واہ ویلا، راستے میں جب کبھی تھک کر ہیں بیٹھی بیبیاں، راستے میں جب کبھی تھک کر ہیں بیٹھی بیبیاں، ظالموں کے تازیانوں سے اٹھیں شہزادیاں، خون میں غلطاں سر ہے بنت حیدر کرار کا، واہ ویلا صد واہ ویلا، پیاس سے بالی سکینہ ہو گئی ہے نیم جام، پیاس سے بالی سکینہ ہو گئی ہے نیم جان، بول بھی سکتی نہیں ہے خشک ہے اس کی زبان، ظلم بڑھتا جا رہا ہے شمر بد اتوار کا، واہ ویلا صد واہ ویلا، ہتھ کڑی ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں ہے بیڑیاں، ہتھ کڑی ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں ہے بیڑیاں، خون ہے آنکھوں سے جاری خون میں تر ہیں ایڑیاں، ہتھ کڑی ہے ہاتھ میں اور پاؤں میں ہیں بیڑیاں، خون ہے آنکھوں سے جاری خون میں تر ہیں ایڑیاں، دو قدم چلنا بھی مشکل ہو گیا بیمار کا، واہ ویلا صد واہ ویلا، شام کی راہوں میں ہر سو خون کی ہے داستان، شام کی راہوں میں ہر سو خون کی ہے داستان، پشت پہ سجاد کے ہیں تازیانوں کے نشان، زخمی زخمی ہے سراپا قافلہ سالار کا، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا صد واہ ویلا۔ یقیناً آخری وقت ہے پروگرام کا، اور آخری وقت میں اپنے پیارے یاد آتے ہیں، اور پیارے ہمارے کائنات میں سب سے پیارے وہ حجت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت قرار دیا ہے، 12ویں حجت، آئیے ان کو یاد کریں جن کی سبب سے ہم باقی ہیں، آئیے مل کر ان کے ظہور کی دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sir